مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کریں۔ علی کا و اصحابک یا نبی رحمت۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان شریف کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے نام لے کر اس میں بیان فرمایا قرآن مجید میں، اور تمام الہامی کتابوں کا نزول اسی کے اندر ہوا۔ اب اس رحمتوں والے برکتوں والے مہینے کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، اس کے لیے ایک ہے میرے اور آپ کے اندازے اور قیافے اور تجربات، اور دوسرے لفظوں میں کہہ لیں اٹکل پچو، اور بہترین طریقہ وہ ہے رمضان کریم کی زیادہ سے زیادہ برکات کو سمیٹنے کا کہ وہ اللہ کے پیارے رسول کی سیرت طیبہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھی زیادہ واقف ہیں اور رمضان کریم کی اہمیت سے بھی زیادہ واقف ہیں۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کو کیسے گزارا، تو اگر ہم اس کا مطالعہ کریں اور اس حوالے سے کچھ چیزوں کو سامنے رکھیں تو رمضان شریف کی برکات کو زیادہ سے زیادہ ہم پا سکتے ہیں۔ اور یہ ایک مہینہ جو ہے، یہ حقیقت بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس کا شعور آ جائے، احساس پیدا ہو جائے کہ یہ کتنا قیمتی ہے۔ ہمارے مشائخ نے لکھا کہ صحابہ اور تابعین یہ تمنا کرتے تھے کہ یا اللہ رمضان آئے تو پھر جائے ہی نہیں، پورا سال رمضان ہی رہے۔ اور یہ بات تو آپ نے مشہور صحابہ کرام کی یہ سن رکھی ہے کہ جب رمضان کریم جاتا تو 6 ماہ تک صحابہ کرام رمضان شریف میں کی جانے والی عبادات اور اعمال اور بندگی کے بارے میں دعائیں مانگتے رہتے کہ اے اللہ رمضان میں کی جانے والی ہماری عبادات کو قبول فرما لے۔ اور جب 6 ماہ گزر جاتے تو اگلے جو 6 ماہ ہے اس میں رمضان شریف کو پانے کی دعائیں کرتے رہتے، یا اللہ رمضان آ جائے، یا اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان مل جائے۔ اور ہے بھی حقیقت، کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان شریف ہمارے ساتھ تھے، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست احباب، رشتہ داروں میں سے کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ رمضان شریف بڑے صحت و عافیت کے ساتھ گزارا، مگر اس مرتبہ وہ نہیں ہے۔ اور یہ شکر ہے کہ ہماری کشتی جو ہے اس دریائے رحمت کے بالکل قریب آن لگی ہے۔ اللہ کرے یہ 2 3 4 دن اور ہمیں سلامتی سے مل جائیں تو ہم رمضان شریف والے، رحمتوں والے اور نیکیوں کے موسم بہار کو پانے والے ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑا مختصر سا وقت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں بھوکا اور پیاسا مارنا نہیں ہے، لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی کے جذبات کو پیدا کرنا ہے، تمہیں صاحب تقوی بنانا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ صاحب تقوی بننے کے لیے اگر ہم اپنے مشائخ اور علماء اہل اللہ اور صالحین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، صرف صاحب تقوی بننے کے لیے 25 سال مسلسل انہوں نے مشائخ اور بڑے اکابر کی بارگاہ میں گزارے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، ہجرتیں کی، اور پیاس بھوک، کئیوں نے جنگلات میں جا کے ڈیرے لگائے اور دور دراز کے سفر کیے، صرف کس لیے کہ ہم صاحب تقوی بن جائیں۔ تو وہ صاحب تقوی اور وہ تقوی کی دولت حاصل کرنے کے لیے، اس مقام کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ اسے 1 ماہ رمضان کریم کا عطا فرمایا ہے۔ مگر یہ کیسے؟ جیسے نماز کو کہا کہ یہ تمہیں تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ برائی سے روکتی ہے، یہ منکرات سے روکتی ہے، یہ تمہیں بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ مگر کون سی نماز؟ ہر نماز نہیں، ہر بندے کی نماز نہیں، اس آدمی کی نماز بندے کو بے حیائی، برائی اور منکرات سے روکتی ہے جو نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ
اور اپنے اوپر احسان کی کیفیت طاری کر کے. احسان کی کیفیت کیا ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ تصور کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم اس مقام کو نہ پا سکو تو پھر یہ تصور کرو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. یہ ہے احسان والی کیفیت. جو بندہ اس کیفیت اور شعور کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے پھر اس بندے کی نماز یقیناً اسے برائی سے بھی روک لیتی ہے, بے حیائی سے بھی روک لیتی ہے اور منکرات سے بھی روک لیتی ہے. بے عینی ہی یہ روزہ اور رمضان شریف کا بالخصوص روزہ یہ بندے کو صاحب تقوی بناتا ہے, مگر ہر بھوکا اور پیاسا رہنے والے کو صاحب تقوی نہیں بناتا. اسے کہ جو اس کو شعور کے ساتھ گزارتا ہے, پورے احساس کے ساتھ گزارتا ہے, اور جو پھر اس کے بعد اس کو بوجھ نہ سمجھیے. اسی آیہ مقدسہ کے اگلے الفاظ ہیں, فرمایا ایام معدودات, یہ گنتی کے چند دن ہیں, یہ بڑی جلدی گزر جانے والا وقت ہے. یہی وجہ ہے کہ جس نے آج تک جتنے رمضان شریف گزارے ہیں, کسی نے 10, کسی نے 15, 20, 40, 50 اپنی اپنی توفیق کے مطابق, آپ یقین کریں ہر رمضان شریف میں ایسے لگتا ہے کہ آج ہم یکم رمضان پہ کھڑے ہیں اور پلک جھپکنے میں اور چشم زدن میں ہی, اور یوں لگتا ہے کہ جیسے یکم شوال آ گیا, او رمضان شریف چلا بھی گیا. اتنی جلدی سے یہ گزرنے والا یہ مہینہ, ویسے تو ہماری زندگی کے ماہ و سال ہی بڑی جلدی گزر رہے ہیں, مگر رمضان شریف کا مہینہ یہ بڑی تیزی سے گزرنے والا ہے. لہذا چند امور جو ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا, رمضان کریم سے پہلے ان امور کو بجا لانا بڑا ضروری ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ رمضان شریف کی ان رحمتوں اور برکتوں والی گھڑیوں سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. سب سے پہلے تو یہ اپنے ذہن میں احساس پیدا کریں, یہ شعور اجاگر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ کتنی اس کائنات میں اقوام ہیں, کتنے ادیان ہیں, کتنے افراد ہیں, اربہا لوگ ہیں. ان اربہا لوگوں میں سے مجھے اللہ نے ان خوش نصیب لوگوں میں پیدا کیا ہے جنہیں اللہ نے قرآن عطا کیا ہے اور رمضان عطا کیا ہے. یہ ہر کسی کو تو نصیب نہیں ہے. ہندوازم بھی ادھر ہے, بدھ مت بھی ادھر ہیں, سکھ بھی ادھر ہیں اور دوسرے لوگ بھی ادھر ہیں, اور کئی ایسے ہیں کہ جنہیں رمضان نہیں روزہ حاصل ہے مگر ان کے ہاں روزے کی اپنی ایک کیفیت ہے. ہاں جی, وہ روزے کی اپنی ایک کیفیت ہے, مگر ہمارے ہاں روزے کی وہ کیفیت ہے کہ سبحان اللہ جو اللہ کے پیارے حبیب کی کیفیت ہے, یہ جو اللہ کے پیارے رسول کا طریقہ ہے, ہم اس طریقے کے مطابق رمضان شریف کا روزہ رکھتے ہیں. تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان لوگوں میں سے پیدا کیا ہے جنہیں اللہ نے رمضان اور رمضان کا روزہ عطا فرمایا ہے. اور پھر رمضان شریف کے لمحات کو, اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانیے, ایک ایک لمحے کو. ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا, بہت بڑے عالم, وہ کہتے ہیں کہ رمضان شریف کے روزے اور رمضان شریف کی جو لمحات اور گھڑیاں ہیں نا, ان کے حوالے سے مسلمان کا رویہ ایک کنجوس کی طرح ہونا چاہیے. جو رویہ ایک کنجوس کا اپنے خزانے کے ساتھ ہوتا ہے نا, کنجوس آدمی کیا کرتا ہے, صبح شام گن گن کے رکھتا ہے, صبح گنتا ہے, نکالتا ہے اپنی پوٹلی میں سے, اپنے پرس میں سے گنتا ہے, دوپہر کو پھر گنتا ہے, پھر شام کو گنتا ہے. مہمان آ جائیں, کوئی بچے بچے ادھر ادھر کے آ جائیں, وہ چلے جائیں, پھر نکال کے گنتا ہے. کسی بچے نے دانت نہیں مار لیا, گنو 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 گنو, ہر لمحے گن گن کے رکھتا ہے, گن گن کے رکھتا ہے. آپ جانتے کہ کنجوس یعنی وہ جتنا خرچ کرتا ہے, کیسے خرچ کرتا ہے, ہر وقت نظر رکھتا ہے, او اس میں کم نہ ہو جائے, کم نہ ہو جائے, یا کتنا کم ہو گیا, اس کو کیسے پورا کرنا ہے. بے عینی ہی رمضان کریم کے ان قیمتی لمحات کے حوالے سے, لمحات کے کہ گزر نہ جائیں, ضائع نہ ہو جائیں, اپنا ذہن, اپنی نظر, اپنی سوچ اس کنجوس کی طرح بنا لیں, اس کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونے دینا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں روزہ رکھتے ہیں, بہت عادی روزے کے ہیں, تراویح بھی پڑھتے ہیں, مگر کیا ہوا, زیادہ ٹائم ملا تو یا سو کے گزار دیا, یا پھر موبائل پکڑا, فیس بک, یوٹیوب, ایمو, واٹس ایپ, گوگل, یہ سائٹ وہ سائٹ,
یا پھر چیٹنگ، سارا ٹائم اس پہ گزار لیں، یا ٹی وی پکڑا چینل چینج کیے، کہیں کیا کیا یا اور کیا کیا، چلو جی وہ آؤٹنگ پہ چلے جاتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے آؤٹنگ پہ چلے جاتے ہیں، لانگ ڈرائیو پہ چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بنایا ہوتا ہے کہ ناول پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا بات، یا اور کچھ نہیں، 2-4 دوست ایسے بنائے، جلدی جلدی اپنی ڈیوٹی دی، پھر کہیں بیٹھ گئے، پھر گپے ہانکی، وقت گزار رہے ہیں گپے ہانکی۔ ہاں جی، اور تو اور رہا کہ معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ لوگ آ کے بیٹھے ہیں کہ چلیے نوری صاحب کو چٹ ٹائم ہی گزار لیے، صحیح بھائی، سبحان اللہ، آپ بھی فارغ، نوری صاحب بھی فارغ، نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں بھائی، ایک لمحہ نہیں ضائع ہونے دینا، پورا اپنا شیڈول بنائیں۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ پڑھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان کریم آتا تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، رنگ فک ہو جاتا، اور امام مناوی نے لکھا کہ کیوں فک ہو جاتا، اس بات پر کہ اس مہینے کے اندر جو اللہ کی بندگی کا ادا کرنے کا حق ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کمی رہ جائے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ حضور اس مہینے میں اتنی عبادت کرتے، اتنی محنت کرتے، اتنی محنت کرتے کہ دیکھنے والے کو آپ پر ترس آ جاتا، نوافل روزہ، قرآن کی تلاوت، سننا سنانا، اللہ اکبر، کہ دیکھنے والے کو ترس آتا۔ اور پھر اس کے ساتھ جو یہ اس مہینے میں اپنا نظام الاوقات بنائے کہ بھئی ہم نے قرآن کریم کو، رمضان شریف کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ اور پھر اس کے اندر سبحان اللہ وہ لمحات آتے ہیں، وہ گھڑیاں آتی ہیں، ہر روز آتی ہیں، مجھے اور آپ کو کوئی بندہ کہہ دے، کوئی اللہ والا کہہ دے، کوئی عالم دین، کوئی مفتی، کوئی پیر صاحب، کوئی بزرگ شخصیت، کہ جناب فلاں دن میں فلاں ایک لمحہ آنے والا ہے، اس میں جو دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائے گا۔ میں اور آپ کئی دن پہلے ہی جو ہے وہ کمر کس لیں گے، تیاری کریں گے کہ وہ مہینہ آنے والا ہے، یا وہ ہفتہ آنے والا ہے، وہ رات آنے والی ہے، وہ دن آنے والا ہے، وہ لمحہ آنے والا ہے کہ ہم نے دعا مانگنی ہے، کہ فلاں بزرگ نے کہا ہے دعا مانگو اللہ قبول کرے گا، ہم اس لمحے کو ضائع نہیں ہونے دینے۔ سبحان اللہ، رمضان شریف میں وہ لمحات کہ جس کے بارے میں پیروں کے پیر نے کہا ہے، معصوموں کے معصوم نے کہا ہے، نبیوں کے نبی نے فرمایا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا جب رمضان کریم میں افطاری کا وقت آتا ہے، فرمایا یہ وہ لمحہ ہے تم اللہ سے جو مانگتے ہو اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ قبولیت کے لمحات ہیں، مگر حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر فیملیز میں، گھرانوں میں، اللہ ماشاءاللہ کئی لوگ بہت اہتمام کرتے ہیں، مگر بہت سارے گھرانوں میں کیا ہوتا ہے، تقسیم ہو جاتی ہے، خواتین کچن میں، مرد حضرات پھر وہ بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بولتا ہے ہاں شربت آ گیا جی، ہاں جی فلاں چیز آ گئی بھئی، فلاں چیز رہ گئی جی، ہاں جی فلاں، یہ گن گن کے بتا رہا ہوتا ہے، وہ بیچاری لا رہی ہوتی، اور اسی میں آدھے گھر کا سارا ٹائم گزر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، رمضان شریف یہ ذہن بنا لیں، یہ کھانے پینے والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ کھانے پینے کو کم کرنے والا مہینہ ہے، کھانے پینے کو کم کرنے والا مہینہ ہے۔ اپنا بلکہ ویٹ کروائیں، رمضان شریف گزرنے کے بعد اگر کوئی ہمارے ویٹ کا لیول کم ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے شعوری سطح پر رمضان کریم گزارا ہے۔ اگر ویٹ پہلے سے بڑھا ہوا ہے، ہاں جی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم سے غفلت ہوئی ہے، ہم نے رمضان شریف کی روح کے ساتھ رمضان شریف کو نہیں گزارا۔ تو اس لیے سادہ سمپل کھائیں اور کم کھائیں، اور یہ بھوک اور پیاس، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی ہیں، وہ میں الگ عرض کروں گا۔ تو الغرض رمضان شریف میں اپنا ایک نظام الاوقات بنائیں کہ میں نے کتنا سونا ہے، میں نے تہجد میں کتنے نوافل پڑھنے ہیں، اور میں نے نمازوں کی پابندی کہاں کیسے کرنی ہے، اور تراویح رات تک کا پورا شیڈول بنائیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر بہت سارے دوست احباب جو ہیں اب بھی اس 21ویں صدی میں پوچھتے نظر آتے ہیں ہم کون سا وظیفہ کریں، ہم اچھی بات ہے اگر یہ فکر بھی لگ جائے تو اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیے مدینے والے نے سبحان اللہ 4 وظیفے رمضان شریف کے بتائیں، بڑے سادہ، بڑے سمپل،
مگر اجر اتنا کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا اگر تم رمضان شریف پالو تو 4 چیزوں کو تو اپنی خصلت ہی بنا لو، وہ اپنی عادت ہی بنا لو۔ وہ کیا؟ نمبر 1 فرمایا کلمہ طیبہ، شہادت کلمہ، کلمہ کی شہادت۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو۔ اور دوسرا فرمایا استغفار، اللہ سے توبہ کرو۔ اور یہ کہنے کو ایسے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی بھی انسان کے گناہ چاہے وہ ہمالیہ سے بھی اوپر اونچے کیوں نہ ہو، اور زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، کسی نے گناہوں سے بھرا ہو، زنا کر کر کے، قتل کر کر کے، ڈکیتیاں، چگلیاں، چوریاں، اور نہ جانے دنیا بھر کا کون کون سا گناہ ہے جو کر کر کے اتنا زیادہ کیے گناہ کہ زمین و آسمان کا خلا ہی فل ہو گیا، بھر گیا۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ان گناہوں کو فوراً ڈیلیٹ کر دیتی، ختم کر دیتی۔ ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ جاہلیت کی زندگی گزار رہا تھا اور وہ غیر مسلم تھا، جیسے ہی وہ کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ اور بد اعمالیوں کو ڈیلیٹ فرما دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ کثرت عبادت نہیں ہے جو ڈیلیٹ کرتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ وہ کثرت روزہ نہیں ہے، وہ کثرت نوافل نہیں ہے۔ ہاں، اس کی وجہ سے آپ کو حسنات زیادہ مل جائیں، نیکیاں زیادہ مل جائیں، کہ کل کو آپ کی نیکیاں بڑھ جائیں اور گناہ کم ہو جائیں، یہ ہو جائے۔ مگر جو چیز گناہوں کو ڈیلیٹ کرتی ہے، ختم کرتی ہے نامہ اعمال سے، وہ ہے توبہ و استغفار۔ فرمایا ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے اتنے زیادہ ہو جائیں اور سچے دل سے ایک مرتبہ کہہ دے یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا 2 چیزوں کو، ایک یہ 4 چیزوں کو، ایک کلمہ، ایک استغفار۔ تو اس میں آج اگر بات ہو رہی ہے تو ارادہ کریں، ویسے تو بہت سارے اللہ والے اس سے بھی زیادہ ہوں گے، میں بات کر رہا ہوں جو مبتدی طلباء ہیں کہہ لیں، جو ابتدائی طور پہ جن کو رمضان شریف ملا ہے یا اس کا احساس پیدا ہوا، کم از کم یہ طے کریں کہ ہم 5 نمازیں پڑھیں گے، یہ والی جو فرض ہیں ہم پر، اور تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ بولا کریں، شیطان بھاگتا ہے پھر اس سے، ہاں جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اوابین کے نوافل بھی پڑھیں گے، اور 20 رکعت نماز تراویح صرف 29 یا 30 دن ہے وہ بھی پڑھیں گے، یہ ارادہ کر لیں۔ اچھا، ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ بھی اگر 5 نمازیں لگائیں اور ایک تہجد لگائیں صرف بالفرض، ابھی صرف اتنا ہی کریں، 6 ہو گئیں، ان 6 نمازوں کے بعد 200 مرتبہ بھی اگر ہم استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، اور 200 مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں، تو شام کو کتنا ہو گیا؟ 1200 مرتبہ، 1200 مرتبہ۔ اب مہینے میں لگائیں، ہاں جی، تو یہ کتنا اللہ کی مہربانی سے کچھ 40,000 کے قریب تو یہی چلا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ درمیان میں وہ جو راتیں آ جائیں گی، کوئی اہم راتیں جہاں اوقات آ جائیں گے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھ لیں گے، تو اگر ہم کوشش کریں، یہ طے کر لیں اپنے نظام الاوقات میں کہ اس رمضان مبارک میں اگر اللہ نے مجھے صحت و سلامتی کی توفیق عطا فرمائی، رمضان عطا کیا، تو میں نے اپنے نامہ اعمال میں کم از کم 1,00,000 مرتبہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ لکھوانا ہے۔ دیکھیے کتنا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ، ہاں جی۔ اور ساتھ استغفار بھی اتنی، اور اس کے علاوہ اگر قرآن مجید، درود پاک، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ نظام الاوقات بنائیں۔ اور تیسری جو چیز ہے اس میں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے رمضان شریف کو صحت و عافیت کے ساتھ مانگنے کی آج سے ہی دعا شروع کر دیں۔ جو کر رہے ہیں بہت اچھی بات، نہیں تو آج سے شروع کر دیں۔ کیا ہمارے پیارے عقل، اچھا بہت سارے لوگ ہمارے ہاں روزہ رکھتے ہیں، مگر بعض اوقات ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تو بڑے صحت مند ہیں، تو کھاتے پیتے ہیں، تو میرے لیے تو روزہ رکھنا مشکل ہی نہیں۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے تو دادا پردادا سے بنا ہوا ہے بھائی نظام، ہاں آگے پیچھے جو مرضی ہم میں کمی ہو جائے، ہماری فیملی میں روزہ نہیں جانے دیتے بھائی۔ کئی اس بات پہ اترا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری فیملی میں روزہ نہیں جانے دیتے۔
ہم تو روزہ نہیں جانے دیتے جی، جو مرضی ہو جائے. نا 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 نا، ای سعادت بزور بازو نیس. یہ مت کوئی سمجھے میں خان صاحب، مار صاحب، جٹ صاحب، بٹ صاحب، بلانچ صاحب، جناب تے چودھری صاحب تے حاجی صاحب تا نو 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 نو. بڑے بڑے پہلوان جو ہیں وہ بیچارے آپ نے دیکھا ان کو روزے کی توفیق نہیں ہوتے، اور بڑے بڑے کمزور قسم کے لوگ، بلکہ ہلکی پھلکی بیماریوں والے لوگ، انہیں اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی توفیق دے دیتا ہے. تو یہ مت سمجھے کہ یہ قوت بازو سے ہے، یہ صرف توفیق الہی کے ساتھ ہے، صرف توفیق الہی کے ساتھ. اور رمضان شریف اور کے روزے کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے بھی لگا لیجئے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں وہ اس بات پر اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ان کو کتنی ایک روحانی خوشی عطا کرتا ہے. گناہگار سے گناہگار مسلمان جو روزہ نہیں رکھ پاتے، آج تک میں نے نہیں کسی مسلمان سے سنا جو کہتا ہو کیا فائدہ ہے جی روزہ رکھنے کا، ہاں جی ایویں لوگ مار. ایسا نہیں. میں نے دیکھا گناہگار سے گناہگار بندہ بھی وہ روزہ اگر نہیں بھی رکھ سکتا تو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے روزہ رکھنے والوں کی طرف. وہ اپنا عذر تو کہہ دیتا ہے، یار میں بیمار ہوں، میں لاغر ہوں، میری ڈیوٹی ایسی ہے، میری جاب ایسی ہے، میرا سفر ہے، یعنی کوئی نہ کوئی عذر جو ہے وہ پیش کرتا ہے. مگر کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے. مجھے تو آج تک نہیں ملا. تو جب یہ حقیقت ہے کہ گناہگار بھی کہتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے، اور نیکوکار بھی کہتے ہیں اس میں فائدہ ہے، جبریل امین بھی کہتے ہیں اس میں فائدہ ہے، اور اللہ بھی فرما رہا ہے اس میں فائدہ ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر بھی فرما رہے ہیں اس میں فائدہ ہے، صحابہ بھی کہہ رہے ہیں اس میں فائدہ ہے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، علماء سب کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھنے میں خیر اور برکت ہے. تو پھر کیوں نہ ہو کہ ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ رمضان شریف میں سارے ہی روزے رکھیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ رمضان شریف جب قریب آتا، بلکہ رجب سے بھی آپ شروع فرما دیتے، اللہم سلمنی رمضان وسلم رمضان لی، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے صحت و سلامتی عطا فرما، اور رمضان کریم کو میرے لیے صحت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ مجھے عطا فرما. اور یہ حقیقت بات یہ ہے، مطلب رمضان شریف آ جائے بھائی، ہمیں کوئی پیٹ کا مسئلہ بن جائے، کوئی پرابلم بن جائے، ہم کیا کر لیں گے؟ جتنا مرضی بندہ پہلوان ہو کچھ بھی نہیں کر سکتا. لہذا آج سے ہی گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دیں کہ یا اللہ مجھے صحت و عافیت کے ساتھ رمضان شریف عطا فرما. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ میرے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ کا دیکھیں گے کہ جو بھی آپ علم کا کام کرتے یا کوئی عبادت کرتے تو آپ حالانکہ بڑے اسٹرانگ، توانا، تندرست اور بڑے بہادر، آپ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، مگر اس کے باوجود آپ دعا کرتے کہ اے مثلا عمرہ آپ دیکھیں ہم کتنے چاؤ چاؤ سے کرتے ہیں، عمرے جیسی عبادت میں بھی حضور دعا کیا کرتے تھے یا اللہ میرے لیے عمرے کے ارکان ادا کرنا آسان فرما دے. تو آسانی کے لیے دعا مانگنا شروع کر دیں. اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ رمضان شریف جو ہے یہ صرف صبح سے لے کر شام تک دن کی اس اجالے میں بھوکا اور پیاسا رہنے کا ہی نام نہیں ہے، یہ ایک روایت کا نام ہے، یہ روزہ ایک رویے کا نام ہے، اور روزہ ایک سوچ کا نام ہے. اور وہ سوچ جو ہے وہ صرف ایک مہینے تک محدود نہیں ہے. ہم نے روزے کے اثرات کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا جو لوگ، ویسے یہ فیکٹریوں میں آئے، میں کسی کوئی ذمہ دار چھوٹے سے دیہاتی علاقے سے میرا تعلق ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جو زمین بعض اوقات فصل کم دینا شروع کر دیتی ہے، مطلب گندم ہی ہے نا ابھی، تو بعض کیارے ایسے ہوتے ہیں ان کا اتنا لمبا لمبا سٹا ہوتا ہے اور بعض کا چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، اور ان کی اگر آپ مکئی بیجیں تو پھر بھی ان کا وہ جو سٹا ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. پھر ذمہ دار کیا کرتے ہیں آپ جانتے ہیں، وہ جو کیارے جن کی اوسط کم ہو جائیں، ویسے آج کل کرتے نہیں، اس کی جگہ کھاد اور مسالے جو وہ ٹھوکتے جاتے ہیں. پہلے جو بزرگ تھے وہ کیا کرتے تھے، ان کیاروں میں ہل چلا کر خالی چھوڑ دیتے تھے، پورے 6 ماہ تک کچھ بھی نہیں کرتے تھے، خالی کیارے پڑے رہتے تھے، پیاسے، ان کو اب بارش کا پانی لگے تو لگے ورنہ کچھ بھی نہیں، نہ سہاگا، نہ کھاد، نہ روڑی، کچھ بھی نہیں. 6 ماہ بعد اس کو بنا سنوار کے جب دوبارہ فصل بیجتے تھے، وہ سبحان اللہ دوسرے کیاروں سے وہاں فصل زیادہ ہوتی. بڑی بڑی فیکٹریز جو ہیں، ملز جو ہیں،
وہ بھی 1 مہینے کے لیے اپنے یونٹ بند کرتے ہیں, اس کی صفائی ستھرائی سارے معاملات اس کو ریگولر کرتے ہیں. اور اسی طرح اللہ نے ہمارے جسم کی بھی ہمیں مشینری دی ہے. جب 1 مہینہ ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں, اس کے کھانے پینے کے رویے اور جاگنے اور سونے کے سارے چیزوں کو چینج کرتے ہیں اور اس کے اندر بہتر تبدیلی آتی ہے, پھر بقیہ کے 11 مہینے ہم صحت و تندرستی توانگی 2 چیزوں کا انسان مجموعہ ہے, ایک جسم اور ایک روح. جسم جو ہے یہ 4 عناصر سے بنا ہوا ہے, وہ آگ ہے, پانی ہے اور ہوا ہے اور روشنی. یہ ساری چیزیں زمینی ہیں. اور روح جو ہے یہ آسمانی ہے, روح امر ربی ہے, یہ اوپر سے آئی ہے. اس کی یہ جو جسم ہے اس کی جو 4 عناصر سے بنا ہے, یہ زمین سے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ مطلوب کرتا ہے, ماکولات, مطعومات, کھانا پینا, مشروبات, یہ مطلوب کرتا ہے, یہ ڈیمانڈ کرتا ہے, اور اس کو ملتا رہے یہ توانا رہتا ہے. اور روح اوپر سے آئی ہے, ذکر والے ماحول سے آئی ہے, اللہ کی طرف سے آئی ہے. اس نے نہ جھوٹ دیکھا ہے, نہ غیبت دیکھا ہے, نہ یہ مکی دیکھتی ہے, نہ جو دیکھتی ہے, نہ آٹے سے. اس کی یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے. اس کو ماحول کون سا چاہیے؟ جنتی ماحول چاہیے, چونکہ یہ جنت سے آئی ہے. اور وہ جنتی ماحول اس کو کیسے پرووائڈ کیا جا سکتا ہے؟ باشعور طریقے سے رمضان گزارنے والا بندہ اپنی روح کے لیے جنتی سامان پیدا کرتا ہے. تو جب جسم کو جسم کی غذائیں ملتی ہیں وہ توانا ہوتا ہے, تو روح کو اس کی غذا ملتی ہے قرآن, ذکر, تراویح, روزہ, تو روح بھی توانا ہوتی ہے. جب روح توانا ہوتی ہے تو نفس کمزور پڑتا ہے. ظاہر نفس کمزور پڑے گا, بھوکے رہیں گے نفس کمزور پڑے گا, اور روح توانا ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ نیکیاں کرنے کا جذبہ بڑھ جائے گا. 2 چیزیں ہمیں نیکیوں سے روکتی ہیں, ایک ہمارا نفس امارہ, اور دوسرا شیطان. رمضان کریم وہ مہینہ ہے کہ جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں وہ نفس ہمارا کمزور ہوتا ہے. وہ جو بریکر بن کے کھڑا ہوتا ہے نا, رکاوٹ اور دیوار بنتا ہے نیکیوں میں, وہ گر جاتی ہے. اور دوسرا حضور نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شیاطین کو جکڑ دیتا ہوں. ہاں جی, شیاطین رک جاتے ہیں, ہمارا راستہ روکنے سے رک جاتے ہیں, اور ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے. الغرض رمضان شریف میرے بھائیوں آنے والا ہے. اپنا شیڈول بنائیں, پورا احساس اپنے اوپر طاری کریں, اور اس رمضان شریف کے اندر آپ کوشش کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے 1 رمضان میں تھے ویسے ہی 1 شوال کو, نہیں, یہ 30 دن ٹریننگ کرنی ہے. اس ٹریننگ کے اندر ہم نے پکے 5 وقت کے نمازی بننا ہے. 30 دن کی ٹریننگ سے ہم نے اپنی نظروں کو پاک کرنے کی ٹریننگ کرنی ہے. پھر 11 مہینے بد نظری سے بچنا ہے. یہ 30 دن ہم نے جھوٹ نہ بولنے کی ٹریننگ لینی ہے, اور پھر بقیہ 11 مہینے اس پہ کاربند رہنا ہے. یہ 30 دن جو ہے ہم نے تہجد پڑھنے کی مشق کرنی ہے, پھر کوشش کرنی ہے کہ بقیہ کے 11 مہینے تہجد پڑھتے ہی رہنا ہے. اور ان 30 دنوں کے اندر ہم نے یہ ٹریننگ لینی ہے کہ کم کھانا ہے, کم پینا ہے, کم کھانا ہے, کم کھانا ہے, اور بقیہ مہینوں میں